سیاسی زبان میں کالا پانی سے مراد بحر ہند میں وہ جزیرے ہیں جہاں انگریز حکمران قیدیوں کو جلا وطن کرتے تھے۔ کولکتہ سے 780 میل جنوب میں چھوٹے اور بڑے ان تقریباً 1000 جزیروں کا مجموعہ جزائر انڈمان نکوبار کہلاتا تھا اور دارالحکومت کا نام پورٹ بلیئر رکھا گیا۔ تاریخ دان اور محقق وسیم احمد سعید اپنی تحقیق کالا پانی گمنام مجاہدین جنگ آزادی 1857 میں لکھتے ہیں کہ انگریزوں نے یہاں اپنا پرچم لہرانے کے علاوہ قیدیوں کی بستی اور نو آبادیات کے لیے سن 1799 میں پہلی کوشش کی جو ناکام ہوئی۔ بعد میں سن 1857 کا ہنگامہ برپا ہوا تو پھانسیوں، گولیوں اور توپ سے انقلابیوں کی جانیں لی گئیں۔ عمر قید بھی دی گئی، مگر کسی دور دراز مقام پر ایک تعزیری بستی یا قیدیوں کی کالونی کی ضرورت محسوس کی گئی تاکہ انگریزوں کے باغی پھر سے بغاوت یا مزاحمت نہ کر سکیں۔ نظر انتخاب جزائر انڈمان ہی پر گئی۔ یہ جزائر کیچڑ سے بھرے تھے۔ یہاں مچھر، خطرناک سانپ، بچھوؤں، جونکوں اور بے شمار اقسام کے زہریلے کیڑوں اور چھپکلیوں کی بھرمار تھی۔ فوجی ڈاکٹر اور آگرہ جیل کے وارڈن جے پی واکر اور جیلر ڈیوڈ بیری کی نگرانی میں باغیوں کو لے کر پہلا قافلہ 10 مارچ سن 1858 کو ایک چھوٹے جنگی جہاز میں وہاں پہنچا۔ کھرل کے ساتھی ممکنہ طور پر اسی جہاز میں لے جائے گئے ہوں گے۔ پھر کراچی سے مزید 733 قیدی یہاں لائے گئے اور پھر یہ سلسلہ جاری رہا۔ سعید لکھتے ہیں کہ کالا پانی ایک ایسا قید خانہ تھا جس کے در و دیوار کا بھی وجود نہ تھا۔ اگر 4 دیواری یا حدود کی بات کیجیے تو ساحل سمندر تھا، اور اگر فصیل کی بات کیجیے تب بھی ٹھاٹھیں مارتا ہوا ناقابل عبور سمندر ہی تھا۔ قیدی قید ہونے کے باوجود آزاد تھے، لیکن فرار کے سارے راستے بند اور فضائیں زہریلی تھیں۔ جب قیدیوں کا پہلا قافلہ وہاں پہنچا تو خوش آمدید کہنے کو صرف پتھریلی و سنگلاخ زمین، گھنے اور سربا فلک درختوں والے ایسے جنگل تھے جن سے سورج کی کرنیں چھن کر بھی زمین بوس نہیں ہو سکتی تھیں۔ کھلا نیل گوں آسمان، ناموافق اور زہریلی آب و ہوا، پانی کی زبردست قلت اور دشمن قبائل۔ دلی کے ان محقق کے مطابق انڈمان ہی کو ہندوستان کی جنگ آزادی کی قربان گاہ قرار دیا جانا چاہیے۔ فرنگیوں، ان کے مصاحبین، ملازمین اور عملے کے دیگر افراد کے لیے تو خیمے نصب ہو گئے، لیکن قیدیوں کو جھوپڑیاں اور استبل نما احاطے بھی عرصے بعد ہی نصیب ہو سکے، جہاں نہ کوئی فرش تھا نہ رہائش کی اشد ضروریات کا کوئی سامان۔ جھوپڑیوں کا یہ حال تھا کہ بارش کے دوران اندر اور باہر یکساں کیفیت ہوا کرتی۔ سارا دن قید با مشقت کی وجہ سے بے پناہ اور ناقابل تصور محنت کرنا، ظلم و تشدد کا شکار رہنا اور پھر بدترین غذا پر قناعت کر کے مسلسل موت کے لیے زندہ رہنا ہی قیدیوں کی قسمت تھی، جس کی وجہ سے ہر قیدی موت ہی کا متمنی رہتا تھا، کیونکہ مصائب سے نجات کا واحد ذریعہ موت ہی تھی۔ ہر کوٹری پر چھپر تھا جس میں رنج و مرض بھرا ہوا تھا۔ ہوا بدبودار اور بیماریوں کا مخزن تھی۔ بیماریاں بے شمار اور خارش عام تھی۔ بیمار کے علاج، تندرست کے بقائے صحت اور زخم کے اندمال کی کوئی صورت نہ تھی۔ دنیا کی کوئی مصیبت یہاں کی المناک مصیبتوں پر قیاس نہیں کی جا سکتی۔ جب کوئی ان میں سے مر جاتا ہے تو خاکروب اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچتا ہوا غسل و کفن کے بغیر اس کے کپڑے اتار کر ریت کے تودے میں دبا دیتا ہے۔ نہ اس کی قبر کھودی جاتی ہے، نہ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔